بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، کب کریں گے، نہیں، جس وقت بھی کریں، سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، سیدھا ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے یہ اسم مبارک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر لاکھوں کروڑوں کا بھی مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا آپ فوری طور پر، زیادہ مہینوں، زیادہ سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ ہیں۔ یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوے روز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں، عاشقوں کا عمل ہے۔ آج وہ عمل مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو بات کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ مبارک اور پاورفل عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس توجہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے۔ اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلی زندگی گزری ویسے ہی اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر آپ حیران ہوں گے۔ اب دیکھیے اس عمل کے میں چند ایک فائدے بتا دوں۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے،
آپ اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 71 بار پڑھنی ہے، یعنی 71 ٹائم پڑھنی ہے۔ ہر تسبیح آپ نے 71 بار پڑھنی ہے۔ اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ اب سنیے گا ذرا اس سے فائدے کتنے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھنا ہے۔ اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ یہ 3 اسم اعظم ہیں، اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو لے لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے طاقت کرنے لگا، تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پہ یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے، مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی میری حاجت ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے۔ جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے ہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لے لیا ہو۔ اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں، تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر والوں کے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جیسے میں نے عرض کیا، باوضو کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے انشاءاللہ بہاریں تمہارے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایک ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے، دن ہو یا رات ہو، بس اس کے بہت بڑے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ آپ کو فوری طور پہ ملیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب ذرا سنیے گا۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، بسم اللہ کوئی عام نہیں ہے، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، کامیاب نہیں ہوتے، بسم اللہ سے شروع کر لیں، بسم اللہ سے ابتدا کر لیں، انشاءاللہ سارا جہاں تمہارا ہوگا، کامیابی تمہاری ہوگی، مقدر تمہارا چمکے گا، قسمت تمہاری چمکے گی، نصیب تمہارا چمکے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، نہایت مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل آج آپ لوگ کر لیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین جانیں انتہا درجے کی آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا، اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص
کسی سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کر لے، انشاءاللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اس کے کمالات ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کے عمل کو شروع کر لے اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتا دوں اس تعداد میں کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی حیران ہوگا، آپ خود حیران ہوں گے اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کاش مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، پہلے خبر مل جاتی۔ اور آپ پھر یقین جانے ساری زندگی دعائیں دیں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کے۔ وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جیسے میں نے بتایا۔ پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا، ارجنٹ فوری طور پر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو بسم اللہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملے۔ زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسم مبارکہ پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا۔ جو مقروض ہے قرضے سے نجات کا فوری طور پہ انتظام ہو جائے گا۔ کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب امت اس رب کا بن کر، اب اس حبیب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کو دل کی دھڑکنیں بنا لیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں، اس کو اپنا سہارا بنا لیں۔ پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرم، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں مسائل حل، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پہ عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے برے اثرات ختم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانے حیران ہوں گے، اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ دو چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو 11 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اب آگے چلیے گا، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیز پڑھنی ہے وہ صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। मेरे भाइयों, जब एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद 11 बार ही आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये इसकी तरतीब होगी। इसको आपने 11 बार पढ़ना है और इसको पढ़ते जाइएगा। ये 11 की अदद को अपने जहन में रखते जाइएगा और इसको पढ़ते जाइएगा। इसके कमालात, इसके फ्यूज़ो बरक़ात अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी जिंदगी में बहार आने वाली है। अब जब आपने इसको पढ़ लिया, इसको भी आंखें खोलकर पढ़ना है, बंद करके नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपने शहादत वाली उंगली से शुरू करना है। सीधा हाथ अपने दाएं हाथ के ऊपर इस पूरे अमल को करना है। बाएं हाथ की इस अमल के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि देखिए बाएं हाथ की और बात होती है, दाएं की और बात होती है। दाएं में बहुत ज्यादा रहमतें छुपी हुई हैं जो आज आप हासिल करने वाले हैं। आखिर में वो खास इसमें पाप बताने लगा हूँ, वो खास चीज बताने लगा हूँ जिसके जरिए आपकी जिंदगी में बहार आएगी, जिसके जरिए आपको मालो दौलत मिलेगा, जिसके जरिए अल्लाह का करम बरसेगा। आपने सबसे पहले अल्लाह ताला का जाती और सफाती नाम की तस्बीह करनी है। आप चाहें तो हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास तस्बीह है तो तस्बीह के दानों पे पढ़ सकते हैं। याद है कि जितनी तादाद में बताई है उतनी ही तादाद में आपने ये वजीफा करना है। तो सबसे पहले आपने आंखें बंद करके अल्लाह ताला का जाती और सफाती नाम या अल्लाहु या गनीयु, पहले अल्लाह ताला का जाती नाम या अल्लाह और दूसरा अल्लाह ताला का सफाती नाम या गनीयु। नाजरीन, याद है कि इन दोनों नामों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। मैं पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। या अल्लाहु या गनीयु एक बार हो गया, या अल्लाहु या गनीयु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या गनीयु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह ताला का ये जाती और सफाती नाम या अल्लाहु या गनीयु पढ़ते हुए 71 मरतबा पढ़ना है। नाज़रीन किराम, मैं जो वजीफा आपको बता रहा हूँ इसके बताने और समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब ये वजीफा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा वक्त ना लगेगा। इस अमल से इसकी तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमाता है। इसके बाद इंशाल्लाह ना सिर्फ इज्जत मिलेगी बल्कि दौलत, कामयाबी, शोहरत आपका मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया आपके कदमों में होगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।